بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر علیہ رزقه فلینفق مما آتاہ اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها سیجعل اللہ بعد عسر یسرا صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد فی اول کلامنا اللہم صل علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صل علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ محترم سامعین کرام، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اور قیامت تک کے آنے والے تمام انسانیت کے آقا ہے، نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے، یہ اس وقت اور اس زمانے میں نبی اور رسول بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے کہ جس زمانے میں عورتوں کی مردوں کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی احترام نہیں تھا، کوئی عزت نہیں تھی، بلکہ ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، ان کو اپنی ملکیت، مرد عورتوں کو اپنی جائیداد سمجھتے تھے، اپنے مطابق اس کا استعمال کرتے تھے، یوز اینڈ تھرو والا معاملہ تھا، ٹیشو پیپر سے بھی زیادہ بری اس کی حیثیت انسانوں کے درمیان رہ گئی تھی۔ ایسے ماحول میں کہ جب عورت لڑکی کے نام پر، بچی کے نام پر جب پیدا ہوتی تو بچپن میں ہی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ایسے پرفتن ماحول میں کہ جس زمانے میں عورتوں کی ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں تھی، اہمیت نہیں تھی، ان کے حقوق کی ادائیگی تو دور کی بات ہے، ان کے حق کی بات کوئی نہیں کرتا تھا، بلکہ ان کے انسان ہونے کی بھی کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ ایسے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث ہو کر اس دنیا کو عورتوں کی اہمیت سے روشناس کرایا، ان کی عزت احترام کی تعلیمات امت کو دی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا معاملے کی تعلیمات، نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنے کی تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دی ہے کہ ایک عورت بھی ایک مرد کی طرح حقوق انسانی میں برابر ہے، مساوات کا حق رکھتی ہے، کہ اس کی بھی عزت احترام اسی طرح واجب ہے جس طرح ایک مرد کی عزت احترام واجب ہے، جس طرح ایک مرد کے جان مال کی عزت آبرو کی تحفظ ضروری ہے، اسی طرح ایک عورت کی بھی جان مال کی عزت آبرو کا تحفظ ضروری ہے۔ یہ تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اور اس کے ذریعے عورت کو عزت بخشی ہے، اس کا مقام مرتبہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ عورتوں کی 4 طرح کی حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت ماں ہونے کی ہے، ایک حیثیت بیٹی ہونے کی ہے، ایک حیثیت بہن ہونے کی ہے اور ایک حیثیت بیوی ہونے کی ہے۔ ان تمام حیثیتوں کی شریعت اسلامیہ میں بہت زیادہ اہمیت ہے اور اسلام نے ان کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، عزت بخشی ہے، لیکن ان میں رشتہ ازدواج کو، میاں بیوی کے رشتے کو بڑی خاصی اہمیت دی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ جو رشتہ قائم ہوتا ہے میاں بیوی کا، جسے ازدواجی رشتہ کہا جاتا ہے، اس سے دیگر رشتے وجود میں آتے ہیں۔
اس سے دیگر معاملات وجود میں آتے ہیں۔ یہ حسن سلوک کا معاملہ کا ذریعہ بنتی ہے، بہت ساری اچھائیاں وجود میں آتی ہے، نسل انسانی کی بڑھوتری بھی اسی سے ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اسلام نے بھی اس کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہر ازدواجی رشتے میں محبت ہی باقی رہے اور تا دم حیات وہ رشتہ باقی رہے، ضروری نہیں ہے، بلکہ طبیعتوں کے مخالف ہونے کی وجہ سے، نظریات کے مختلف ہونے کی وجہ سے، ان کی عادتیں، اطوار، مزاج مختلف ہونے کی وجہ سے دونوں کی طبیعتیں میل نہیں کھاتی۔ بعض مرتبہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے فساد تک کی نوبت آ جاتی ہے، تو اسلام نے ان کے درمیان مفاہمت اور مصالحت کی بھی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ کسی طرح تدبیر اختیار کر کے میاں بیوی کے درمیان مصالحت کر لی جائے، دونوں کے درمیان تصفیہ کرا دیا جائے تاکہ وہ بقیہ ساری زندگی پرسکون طریقے سے گزار سکے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر میاں بیوی کے درمیان نباہ نہیں ہوتا، تصفیہ نہیں ہوتا، مزاج شناسی نہیں ہوتی، طبیعتیں میل نہیں کھاتی، طبیعتوں میں، نظریات میں، مزاج میں اتفاق نہیں ہوتا بلکہ سابقہ کی طرح اختلاف ہی رہتا ہے، تو شریعت نے یہ گنجائش رکھی ہے طلاق کی، خلا کی، طلاق کی گنجائش رکھی ہے کہ اس گنجائش کو، اس اختیار کو اختیار کر کے مرد اور عورت اپنی زندگی آزادانہ طور پر گزار سکتی ہے اور اپنے لیے ہم مزاج، ہم طبیعت اور ہم شناس جیون ساتھی اور رفیق سفر چن کر انتخاب کر کے اس کے ساتھ بقیہ زندگی گزار سکتی ہے۔ یہ اسلام کا نقطہ نظر ہے۔ اسلام سے پہلے انسانیت میں یہ نظریات نہیں پائے جاتے تھے، بلکہ یہودیت میں یہ تھا کہ مرد جب چاہے عورت کو طلاق دے دیتا اور عورت طلاق کے فوراً بعد کسی اور سے نکاح بھی کر لیتی، اور عیسائیت میں یہ تھا کہ جب ایک بار شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، تو اب زندگی بھر ان کا طلاق نہیں ہو سکتا۔ طلاق کا تصور ہی نہیں تھا ان کے نزدیک، بلکہ عورت ایک ہی مرد اور اپنے ہم مزاج نہ ہونے کے باوجود، نباہ نہ ہونے کے باوجود اسے زندگی بھر اسی کے نکاح کے قید میں رہ کر زندگی گزارنی پڑتی تھی۔ لیکن اسلام نے آ کر نظری نقطوں کو بدل دیا ہے، نہ افراد کا شکار ہوا، نہ تفرید کا شکار ہوا، نہ زیادتی کی، نہ ظلم کیا، نہ ہی ڈھیل دی۔ اس طرح اسلام نے فیصلہ کیا کہ اگر آپس میں نباہ نہیں ہوتا ہے تو طلاق اور خلا کی گنجائش رکھی، اور اس کے بعد عدت کا معاملہ رکھا کہ طلاق اور خلا بھی لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد عدت گزرنے کے بعد کسی اور سے نکاح عورت کر سکتی ہے، اس سے پہلے عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ تو یہ گنجائش اسلام نے رکھی ہے۔ اور اسلام میں طلاق ہو جانے کے بعد مہر کے تعلق سے بھی مختلف مسائل ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 228 سے لے کے آگے تک 38 تک سارے مسائل ذکر ہے کہ طلاق کیسی دینی چاہیے، کن حالتوں میں طلاق دینی چاہیے، طلاق میں رجوع کس طرح کرنا چاہیے، اگر رجوع کی شکل نہ ہو تو کس طرح علیحدگی کر لینی چاہیے، اور اگر مہر طے تھا تو مہر کس طرح ادا کر دینا چاہیے، یا خلا کی صورت ہو، عورت طلاق لینا چاہتی ہے، خلا لینا چاہتی ہے تو کس طریقے سے وہ لے، مرد مہر واپس لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا، لے سکتا ہے تو کتنا لے سکتا ہے، عورت کو طلاق دینے کے بعد کن صورتوں میں مہر دیا جائے گا، کن صورتوں میں مہر نہیں دیا جائے گا، کن صورتوں میں مہر آدھا دیا جائے گا، یہ ساری شکلیں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرما دی۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفریضوا لهن فریضہ فمتعوهن او سرحوهن فمتعوهن الى آخر الآیہ۔ اس آیت کے اندر، اس کے بعد والی آیت اور اس سے پہلی کی آیت کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ اگر نکاح کے وقت مہر مقرر تھا اور عورت سے مباشرت کرنے سے پہلے، ہم بستری کرنے سے پہلے، اس سے تنہائی میں ملاقات کرنے سے پہلے اگر طلاق مرد دے دیتا ہے تو اس پر صرف مہر واجب ہوگا، یعنی آدھا مہر دے سکے گا، وہ آدھا مہر دے، آدھا مہر واپس لے لے۔
کیونکہ عرب میں یہ ماحول تھا کہ نکاح کے وقت ہی فوراً مہر ادا کر دیا جاتا تھا، اس لیے قرآن میں آیت فرمائی گئی کہ جب نکاح ہو جائے مباشرت سے پہلے اگر شوہر طلاق دے دے تو اس کا آدھا مہر واپس لے لیں، اس کو اختیار تھا۔ اور آگے بتا دیا کہ اگر فضل کا معاملہ کرے مرد تو اپنے آدھے مہر کو بھی واپس نہ لے، اور عورت کے تعلق سے یہ بتلا دیا کہ عورت اگر حسن سلوک کا معاملہ کرے، فضل کا معاملہ کرے تو پورا مہر لوٹا دے، اس کو بھی یہ حکم دیا گیا۔ اور دوسری صورت یہ بیان کی گئی کہ عورت کا مہر مقرر کیا گیا، عورت سے مباشرت بھی کی گئی، ہم بستری بھی کی گئی، تنہائی میں اس سے وقت گزارا بھی گیا، تو ایسی عورت کو طلاق دینے کے بعد پورا کا پورا مہر دینا واجب ہے۔ اور تیسری شکل یہ بیان کی گئی کہ مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا، نکاح ہو گیا، مہر مقرر نہیں ہوا، دونوں کے درمیان تعلقات میاں بیوی والے قائم ہو گئے، اس کے بعد طلاق واقع ہوئی، تو اب شوہر کیا کرے؟ حالانکہ مہر مقرر نہیں ہے، تو قرآن میں بیان کیا گیا کہ مہر مثل عطا کریں گے، مہر مثل ادا کیا جائے گا۔ مہر مثل کہتے ہیں کہ لڑکی کے والد کے خاندان میں لڑکیوں کا جو مہر باندھا جاتا ہے اتنی مقدار کا مہر اس کو بھی دے کر علیحدگی اختیار کر لی جائے گی۔ اور چوتھی شکل یہ بیان کی گئی کہ ایک شخص نے نکاح کیا اور مہر بھی مقرر نہیں کیا اور نہ ہی اس سے خلوت میں کوئی میاں بیوی والے تعلق قائم کیے، نہ ہی مباشرت کی، تو اب اس کا مہر کس طرح ادا کریں؟ تو قرآن میں بتایا گیا کہ اس کا کوئی مہر نہیں ہوگا بلکہ متاع ہوگا، متاعا بالمعروف، بھلائی طریقے سے مرد اپنی وسعت کے مطابق رخصتانہ طور پر رخصت کرتے وقت جو دے دے۔ اس کی مقدار بھی فقہاء کرام نے بیان کی ہے کہ کتنی مقدار ہو۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے موقع پر بعض روایتوں کے مطابق 20,000 درہم کی ادائیگی ادا کی ہے، اور بعض روایتوں میں 10,000 درہم ادا کیے ہیں۔ بہرحال بڑا تفصیل میں چلا جائے گا، ہمیں مختصر یہ بیان کرنا ہے کہ اگر جس کا مہر بھی متعین نہیں اور جس سے تنہائی میں ملاقات بھی نہیں ہوئی، اس کو طلاق دینے کے بعد مرد کو یہ حکم دیا گیا کہ متاع عطا کرے، یعنی رخصتانہ رقم ادا کرے۔ علی الموسع قدر وعلی المقتر قدر، کہ اگر مالدار شخص ہے تو اپنی وسعت کے مطابق اس کو رقم ادا کرے اور اس کو رخصت کرے بھلائی کے طور پر، اور وعلی المقتر قدر، اور اگر تنگ دست ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے، مالدار نہیں ہے، تو وہ اس کے مطابق رخصتانہ رقم ادا کر کے اس کو بھلائی کے طور پر پیسے دے کر روانہ کرے۔ جب یہ شریعت کے مطابق عمل کیا جائے گا تو پھر دونوں خاندانوں میں جھگڑا بھی نہیں ہوگا، اختلافات بھی نہیں ہوں گے، بلکہ سابقہ کی طرح ویسے ہی بات چیت چالو رہے گی۔ آج بھی اہل عرب میں یہ رواج ہے کہ جب دونوں میں نباہ نہیں ہوتی تو طلاق کا راستہ ان کے درمیان، خلا کا راستہ کھلا ہوتا ہے، وہ بھلائی کے ذریعے آسانی سے خوش دلی کے ساتھ شریعت کے مطابق جدائیگی اختیار کر لیتے ہیں، اور دونوں خاندانوں میں ویسے ہی سابقہ طور پر تعلقات قائم رہتے ہیں جیسے شادی سے پہلے تھے۔ تو یہ اسلامی طریقہ ہے۔ لیکن ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک میں سابقہ چند دنوں پہلے، تقریباً 15 دن پہلے 10 جولائی بروز بدھ کو تلنگانہ کے عبدالصمد نامی شخص کے عرضی کرنے کے طور پر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ مطلقہ عورت کو، یعنی مطلقہ عورت کا نفقہ، اس کا خرچہ، کھانا پینا، رہنے کا خرچہ تا حیات زندگی، اس کی زندگی بھر، عورت کی زندگی بھر مرد اٹھائے گا۔ یہ ایک دم شریعت کے خلاف فیصلہ دیا گیا، شریعت میں مداخلت کے طور پر فیصلہ دیا گیا، جبکہ اسی ملک کا قانون ہے۔ آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت ہر طبقے کو اپنے مذہب کے مطابق آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی آئلی مسائل اپنی شریعت کے، اپنے مذہب کے مطابق حل کر سکتا ہے۔ اس کے خلاف فیصلہ دیا گیا، اور یہ کس ضمن میں دیا گیا؟ 1995 میں جو عورت تھی، کون سی نام بھول رہا ہوں، بانو، شاہ بانو، ہاں نام بھول رہا تھا، جزاک اللہ۔ شاہ بانو کیس جو 1985 میں رونما ہوا تھا، جس کے تحت اس کے موافق فیصلہ دیا گیا تھا عدالت میں کہ اس کو طلاق کے بعد بھی تا حیات نفقہ دیا جائے گا، لیکن
تحفظ شریعت اور مسلم نمائندہ تحریکوں نے اس مسئلے میں آگے بڑھ کر سارے ملک سے مسلمانوں کے شریعت کے تعلق سے بیدار کیا، اور پھر حکومت کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑا اور شریعت کے مطابق فیصلہ دینا پڑا۔ وہ کیس وہاں دب گیا، لیکن اب اس کیس کو اور اچھالا گیا، اور گزشتہ 10 جولائی کو تلنگانہ میں ایک شخص عبدالصمد نامی کے عرضی داخل کرنے کے طور پر سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ ہوا کہ مطلقہ عورت کا نفقہ سابقہ شوہر پر تا حیات رہے گا عورت کی، جب تک وہ عورت زندہ ہے یا عورت وہ دوسرا نکاح نہیں کر لیتی، اس وقت تک مرد پر یہ خرچہ لازم ہوگا۔ بالکل شریعت کے مخالف یہ فیصلہ کیا گیا۔ حالانکہ نفقے کی جو اصول ہے شریعت کے اندر وہ اس طرح ہے کہ 3 وجوہات کی بنا پر، 3 وجوہات میں سے کسی ایک وجہ کے پائے جانے کے طور پر نفقہ لازم ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے وجہ ہوتی ہے قرابت کی، رشتہ داری کی، یعنی ایک شخص ہے دوسرے شخص کا رشتہ دار ہے، تو ماں بھائی بیٹا، ماں باپ دادا دادی اور اسی طرح اعزاء و اقارب رشتہ دار کہ اگر کوئی واقعی میں مستحق ہے تو ایک رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار پر نفقہ واجب ہوتا ہے، وہ مالدار رشتہ دار اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرے، ان کا نفقہ خرچہ اٹھائیں، تو یہ واجب ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے حبس کا۔ حبس کہتے ہیں روکے رکھنا کسی چیز کو، جیسے ایک شخص کسی کے ماتحتی میں رہ رہا ہے اور وہ اپنے اختیار سے کوئی معاشی سرگرمیاں اختیار نہیں کر سکتا، کوئی کاروبار نہیں کر سکتا، بلکہ وہ کسی شخص کے ماتحت ہے، جیسے ملازمین حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں، مزدور ایک گتےدار کے ماتحت رہتے ہیں، وہ اس کے وقت کے اندر کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے، تو یہ حبس کہتے ہیں۔ وہ شخص محبوس ہوتا ہے، روکا ہوا رہتا ہے، تو یہ شخص پر بھی جس نے اس کو روکا ہے اس پر نفقہ واجب ہوتا ہے، اپنے مزدور کو، اپنے ملازمین کے خرچے اٹھائیں، اس کا نفقہ پورا کریں۔ اسی طرح تیسرا اور ملکیت کا مسئلہ ہے کہ ملکیت کی وجہ سے بھی نفقہ واجب ہوتا ہے۔ محبوس کی تفصیل یہ بھی ہے کہ عورت شوہر کی محبوس ہوتی ہے، روکی ہوئی تھی کہ عورت کی اجازت کے، مرد کی اجازت کے بغیر عورت گھر سے باہر نہیں نکلتی، گھر کے سارے کام کاج وہ دیکھتی ہے، گھر گھرستی کرتی ہے، امور خانہ داری سنبھالتی ہے، بچوں کی پرورش کی ذمہ داری ہوتی ہے، لہذا عورت کے شوہر پر بیوی کے اس وجہ سے بھی نفقہ شوہر پر واجب ہوتا ہے عورت کا، محبوس ہونے کی وجہ سے۔ اور تیسری شکل ہے ملکیت کی کہ کوئی آدمی کسی چیز کا مالک ہے اور کوئی چیز کسی شخص کی ملکیت میں ہے تو وہ اس کا مالک ہونے کی وجہ سے اس کا نفقہ خرچہ اس پر واجب ہوتا ہے۔ جیسے گزشتہ زمانے میں باندیوں کا زمانہ تھا، غلام کا زمانہ تھا، اسی بنا پر ان کے مالکوں پر، ان کے آقاؤں پر غلام کا، باندیوں کا نفقہ خرچہ، کھانا پینے کا، رہنے کا، اوڑھنے پہننے کا خرچہ ان پر واجب تھا، وہ ادا بھی کرتے تھے۔ اسی لیے اسلام میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو جانور انسان پالتے ہیں، پالتو جانور جو ہوتے ہیں، ان کا نفقہ بھی، خرچہ بھی اس کے مالک پر ہوتا ہے ملکیت کی وجہ سے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، ملکیت، حبس اور قرابت، یعنی قرابت رشتہ داری کو کہتے ہیں، حبس کہتے ہیں کسی کے ذریعے کوئی چیز روکی گئی کہ میں کسی کے ذریعے روکا گیا ہوں کہ میں اپنے طور پر کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک میرے آقا کی، میرے مالک کی اجازت نہ ہو، تو اسے محبوس کہتے ہیں۔ تو یہ 3 طریقوں کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں جس پر کسی کا نفقہ، کسی کا خرچہ، رہائش کا خرچہ، رہنے کا، کھانے پینے کا واجب ہو جائے۔ اور جب میاں بیوی کے درمیان تعلق قائم ہوا تھا، اس کے بعد طلاق ہو گئی، مطلقہ عورت کے درمیان، مطلقہ عورت اور سابقہ شوہر کے درمیان طلاق کی وجہ سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا، کیونکہ رشتہ خونی ہوتا ہے تو وہ ٹوٹتا نہیں، اٹوٹ ہوتا ہے، اور میاں بیوی کا رشتہ اٹوٹ نہیں ہوتا، بلکہ طلاق کی وجہ سے دونوں کے درمیان رشتہ قرابت باقی ہی نہیں رہتا، دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جاتے ہیں، بلکہ یہ ایک بول کی وجہ سے رشتہ قائم ہو جاتا ہے نکاح کے ذریعے، اور ایک بول زبان کے، اس کے ذریعے رشتہ ختم بھی ہو جاتا ہے طلاق کے ذریعے۔ جب یہ رشتہ اٹوٹ نہیں ہے، دونوں کے درمیان کوئی تعلقات باقی نہیں رہے، تو پھر اس کا مرد پر خرچہ کیسے واجب ہو جائے گا؟ عورت کا نفقہ خرچہ مرد پر کیسے واجب ہو جائے گا؟ یہ عقل میں آنے والی بات بھی ہے، سمجھ میں آنے والی بات بھی ہے، سماجی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اس کے مطابق بھی یہ نامناسب بات ہے
کہ اگر کوئی بندہ کسی ملازم کے تحت کسی کمپنی میں کسی دکان پر کام کرتا ہے، جب تک وہ اس کی دکان پر اس کی کمپنی میں کام کرتا ہے تو اس کی تنخواہ کا ذمہ دار وہ ملازم کا مالک اور کمپنی کا مالک ہوتا ہے۔ جب وہ ملازم اپنے دکان سے دستبردار ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے یا کمپنی سے نکل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ کمپنی اس کی ذمہ دار نہیں ہوتی تنخواہ ادا کرنے کی، اور نہ ہی وہ دکان کا مالک ذمہ دار ہوتا ہے اس کی تنخواہ ادا کرنے کا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ فلاں آدمی فلاں دکان سے نکل گیا اور اس کی مرنے تک اس کے تنخواہ اس کے گھر پر بھیجی جا رہی ہے، فلاں آدمی فلاں کمپنی سے نکل گیا اور اس کے مرنے تک اس کی تنخواہ اس کے گھر پر بھیجی جا رہی ہے۔ یہ سماجی نقطہ نظر سے بھی بالکل نامناسب بات ہے اور عقلی طور سے بھی نامناسب بات ہے کہ جو رشتے اٹوٹ نہیں ہیں بلکہ طلاق کے ذریعے ٹوٹ جاتے ہیں، اجنبیت آ جاتی ہے، اب ان کے درمیان شوہر پر عورت کا نفقہ کیسے واجب کیا جا رہا ہے؟ بالکل عقل کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں جو نفقے کی صورتیں بیان کی گئی ہیں وہ 4 صورتیں میں نے شروع میں بیان کر دی کہ طلاق دینے کے بعد مہر کس طرح ادا کرے آدمی، وہ 4 صورتیں، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ اور نفقے کی صورتیں بھی بیان کر دی کہ نفقہ کب تک ہوگا، طلاق دینے کے بعد عدت تک۔ عدت کتنی ہوگی؟ 3 مہینے تک۔ 3 مہینے تک مرد کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ مطلقہ عورت کے نان نفقے کا رہنے کا خرچہ ادا کرے، اور اگر اولاد بھی چھوڑا ہے اور نابالغ اولاد ہے، لڑکا ہے تو لڑکا 8 سال ہونے تک عورت کے پرورش میں رہے گا، لڑکی بھی بالغ ہونے تک عورت کی پرورش میں رہے گی، اور ان تینوں کا خرچہ یعنی لڑکے کا، لڑکی کا اور ان دونوں کی پرورش کرنے والی اس کی ماں کا، تینوں کا خرچہ مرد اٹھائے گا۔ یہ ایک مدت تک ہے۔ اس کے بعد پھر جب لڑکی بالغ ہو جائے، لڑکا 8 سال کا ہو جائے تو پھر یہ آدمی اس کو پیسے ادا نہیں کرے گا۔ نفقہ تو یہاں تک ہی تھا، لیکن سپریم کورٹ نے شریعت میں مداخلت کرتے ہوئے کہ مطلقہ عورت کا نفقہ مرد پر تا دم حیات واجب ہوگا، اس میں خود عورت کے لیے برائیاں ہیں بہت ساری، اس کا نقصان ہے اور سماجی بھی نقصان ہے۔ وہ اس طور پر کہ اگر کوئی مرد کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں اگر کسی کو طلاق دوں گا تو زندگی بھر اس کا بوجھ مجھے سنبھالنا پڑے گا طلاق دینے کے باوجود بھی، تو وہ کسی عورت کو طلاق نہیں دے گا، بلکہ دل میں اس کی نفرت بڑھتی رہے گی اور اس کو اپنے ہی نکاح میں تڑپاتے رہے گا، اس کے حقوق ادا نہیں کرے گا اور زندگی بھر اس پہ نکاح میں رکھے گا اور دوسری نکاح کرتا رہے گا۔ تو یہ عورت آزاد بھی نہیں ہوگی تاکہ دوسرا نکاح کر لے۔ شریعت نے یہ آزادی دی ہے کیونکہ شریعت کے اندر نکاح ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اس عہد کے ساتھ معاہدہ کیا جاتا ہے کہ وہ تا دم حیات ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، لیکن اگر کسی وجہ سے طبیعت کی مخالفت ہونے کی وجہ سے، نظریات کے مختلف ہونے کی وجہ سے، مزاج نہ ملنے کی وجہ سے دونوں کے درمیان طلاق واقع ہو جاتی ہے تو دونوں کے درمیان علیحدگی کر دی جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جاتے ہیں۔ لیکن غیر مسلموں میں، خاص طور سے ہندو مذہب میں، یہ نقطہ نظر نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اگر کوئی کسی سے نکاح کر لیتا ہے، شادی کے بندھن میں بن جاتا ہے تو وہ 7 جنموں کے لیے بن جاتا ہے اور تا دم حیات اسی کی نکاح میں رہتا ہے، اور عورت کو اس بات کا اختیار نہیں رہتا کہ ناچاخیوں کے باوجود، بہت سارے اختلافات کے باوجود اپنے شوہر کے نکاح سے وہ نہیں نکلتی اور نکل بھی نہیں سکتی۔ اسی وجہ سے ان کے درمیان ستی کی رسم کا وجود ہوا تھا کہ جب مرد کا انتقال ہو جائے، مر جائے من کا مرد، تو عورت کو اسی کے ساتھ نظر آتش کر دیا جاتا تھا، جلا دیا جاتا تھا، یہ اس تصور کے ساتھ اور یہ عقیدے کے ساتھ کہ اب یہ عورت کسی اور کے ساتھ بیاہ نہیں کر سکتی، نکاح نہیں کر سکتی۔ تو اس نظریات کے تحت ان کے یہاں جب طلاق کا تصور ہی نہیں تھا تو طلاق کے احکام بھی ان کے نزدیک نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں چونکہ نکاح ایک ایگریمنٹ ہے، ایک معاہدہ ہے، اور ہمارے یہاں طلاق کے سارے احکامات ہیں، شریعت نے سارے مسائل ہمیں قرآن و حدیث کے اندر مسائل بیان کر دیے ہیں اور ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، لہذا ہمارے اوپر شریعت میں مداخلت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا یہ بالکل ناقابل قبول، ناقابل برداشت ہے، اس کی مذمت کرنی چاہیے، ہر پلیٹ فارم سے کرنی چاہیے۔ اور اگر برائی دوسری یہ ہے کہ اگر عورت کو ان کے حقوق نہ دیے جائیں کہ مرد اور عورت کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے تو دونوں اپنے اپنے رائے میں آزاد ہو جاتے ہیں کہ آدمی جس سے چاہے
شریعت کے مطابق نکاح کر سکتا ہے، عورت جس سے چاہے شریعت کے مطابق نکاح کر سکتی ہے، اور عورت مزید شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے معاشی سرگرمیاں بھی اختیار کر سکتی ہے، کچھ کاروبار بھی کر سکتی ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود یہ سب کرنے کے بعد عورت کو اپنے سابقہ شوہر سے پوچھنے کی اجازت نہیں، اور ضرورت بھی نہیں کہ میں فلاں کاروبار کر لوں یا فلاں مرد سے نکاح کر لوں، کیونکہ دونوں کے درمیان تعلقات قائم ہے ہی نہیں، دونوں کے درمیان رشتہ باقی رہا ہی نہیں، اور مرد کو بھی اس بات کا اختیار نہیں کہ وہ عورت کو کوئی کام کرنے سے روکے، کسی دوسرے سے نکاح کرنے سے روکے، کیونکہ تعلقات ختم ہو چکے طلاق کے ذریعے۔ جب یہ نان نفقے کا مسئلہ آئے گا تو پھر مرد بھی اپنے حکم شاہی چلائے گا، عورت بھی محبوس رہے گی، عورت بھی دوسرا نکاح نہیں کر سکے گی، اور آدمی بھی اپنے مسائل میں الجھتا جائے گا، دونوں کے درمیان کبھی نباہ نہیں ہو سکے گا، تعلقات بحال نہیں ہو سکیں گے۔ یہ شریعت کی بالکل قانون کے سراسر خلاف ہے۔ اب اس کا حل کیا ہو؟ کیا اسلام نے طلاق کا حکم نافذ کرنے کے بعد اس کا کوئی حل پیش نہیں کیا؟ بالکل کیا ہے، شریعت کے اندر اس کا حل موجود ہے، لیکن ہم چونکہ شریعت سے کوسوں دور ہو چکے ہیں، شریعت کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہے، ہمارا طرز عمل نہیں، ہماری زندگی شریعت کے مطابق نہیں ہونے کی وجہ سے آج مطلقہ عورتیں، بیوہ عورتیں برائیوں کی طرف جانے کی طرف، اور دنیاوی عدالتیں جو اسلامی قانون اور شریعت کے قانون کے، قرآن و حدیث کے قانون کے سراسر خلاف قوانین ہیں، ان کے مطابق فیصلے کروانے کے لیے بزد ہے، اور اس کا ذریعہ ہم خود ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ مطلقہ عورتوں سے نکاح کرنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب سے بڑی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جتنے بھی ازواج مطہرات تھی، سوائے ایک کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، باقی سب یا تو مطلقہ تھی یا تو بیوہ تھی، کوئی بھی ایک عورت ایسی نہیں تھی سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو کنواری ہو۔ اور ہمارا یہ ماحول ہو گیا ہے کہ ہم کنواری کے علاوہ نکاح ہی نہیں کرتے۔ الخیر اگر ماں باپ نہ چاہتے ہوں تو یہ بچوں کی اپنی اختیار میں بھی نہیں رہتا، لیکن اس کے باوجود نکاح ثانی کے تعلق سے غور فکر کرنے کی بات ہے کہ جو صاحب استطاعت حضرات ہیں، جو زر زور میں آگے ہے، جو عدل و انصاف کر سکتے ہیں، پیسہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، عدل و انصاف کرنے کے ان کے اندر علم بھی ہے، سکت بھی ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ نکاح ثانی نہیں کرتے، دوسرا نکاح نہیں کرتے، تیسرا نکاح نہیں کرتے، اپنی امت کی ماؤں بہنوں کا سہارا آسرا نہیں بنتے، بیوہ عورتوں کا آسرا نہیں بنتے، تو کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی، اور یہ اسلامی تعلیمات سے دور ہونے کا نتیجہ ہے، اور ہمارے درمیان اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص نعوذ باللہ کوئی زنا میں مبتلا ہو تو اس کو اتنا معیوب نہیں سمجھا جاتا کہ اگر اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی دوسرا نکاح کر لے، کوئی دوسرے نکاح کی بات کر لے، اس کو اتنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو ہمارے سماج سے، ہمارے درمیان سے ان برائیوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ دوسرے نکاح کو رواج دینے کی ضرورت ہے، مطلقہ اور بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے کی ضرورت ہے، اور والدین اس میں اقدام کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی اور اپنے نسلوں کی زندگی گزارنے کا فیصلہ کریں۔ اور دوسرا طریقہ کہ معاونت کا، تعاون کا، جو ہمارے درمیان سے بالکل بھی ختم ہو جا رہا ہے، کہ ہم صرف ذمہ داری جو لے رہے ہیں کھانے پینے کی، نان نفقے کی، کسی کی زندگی سنوارنے کی، ہم اپنی فیملی کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں اور اسی میں ہم خوش ہیں۔ ہم انسانیت کے ناطے اور مذہب کے نام پر مسلم سماج کی دیگر مطلقہ، بیوہ اور بیکس اور ضرورت مند حضرات کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، ان کی ذمہ داری نہیں لے رہے، بلکہ اپنی فیملی، بیوی بچوں کے علاوہ والدین کی ذمہ داری لینا بڑا بوجھ معلوم ہو رہا ہے، ان سے بھی دستبرداری اختیار کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا دے رہے ہیں، والدین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ بلکہ شریعت میں تو یہاں تک حکم ہے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، کسی کا سہارا نہیں بن سکتے، تو ان کی ہم امداد کریں، ان کا تعاون کریں، ان کی تمام تر ضروریات کو سماجی طور پر اور مذہبی طور پر کمیٹی بنا کر اپنے مذہب کے ہونے کی بنیاد پر اس کی مدد کرے، اس کے کھانے پینے کے خرچے اٹھائے، اس کے کپڑے کے، اس کے رہنے سہنے کی، ان کے اولادوں کے پڑھنے لکھنے کے سارے خرچے ہمارے طبقے کے مالدار طبقوں کا، مالداروں کا یہ کام ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کمیٹی بنا کر اپنے قوم کے بچیوں کو اور ایسے بیوہ مطلقہ عورتوں کا
لسٹ بنا کر گھر گھر پہنچ کر ان کا آسرا بنے، یہ تو کم از کم کر سکتے ہیں۔ لیکن نہیں، شریعت سے کوسوں دور ہے۔ صرف شریعت ہماری زبان پر ہے، شریعت ہماری موبائلوں پر ہے، شریعت ہماری واٹس ایپوں پر ہے، شریعت ہماری کمنٹ کرنے پر ہے، اس کے علاوہ شریعت ہمارے اعمال میں، زندگی میں بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم یہ سارے راستے اختیار کریں، چاہے تو نکاح ثانی کرے، دوسرا نکاح کرے، اگر زر زور ہے، عدل انصاف کی طاقت رکھتے ہیں، استطاعت ہے، اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر ان لوگوں کا آسرا بنے، ان کی مدد کرے، کمیٹیاں بنا کر ان کی امداد کرے، ان کی دنیا سنوارنے کا، ان کے نان نفقے کا، خرچے کا، ساروں کا ذمہ داری ہم لیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہی لوگ، ہمارے ہی سماج کے لوگ، ان عدالتوں کو کھٹکھٹائیں گے جن میں قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے نہیں کیے جاتے، جن میں اپنے ملک کے قوانین کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں، اگرچہ کہ وہ فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو، خلاف ہو، اس کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں اور کیے جا رہے ہیں۔ جو گزشتہ 10 جولائی کو فیصلہ ہوا سپریم کورٹ کا کہ مطلقہ عورت کے نفقہ سابقہ شوہر پر تا دم حیات عورت کے واجب رہے گا، یا عورت دوسرا نکاح نہ کر لے اس وقت تک واجب رہے گا، یہ نکاح بالکل، یہ معاملہ، یہ فیصلہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آئلی مسائل، طلاق کے مسائل، شادی کے مسائل اور وراثت کے مسائل ہم عدالتوں سے رجوع، کٹہریوں سے رجوع ہونے کے بجائے، پولیس اسٹیشنوں سے رجوع ہونے کے بجائے ہم اپنے شہر کے دارالقضاء سے رجوع ہوں، وہاں سے ہم شریعت کے مطابق فیصلے کرائیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلے کرائیں، تاکہ شریعت کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں اور یہ عدالتیں، یہ قانون ہماری شریعت میں مداخلت نہ کر سکیں۔ آئے دن کسی نہ کسی بہانے اور کسی نہ کسی قانون کے تحت یہ ہمارے آئلی نظام میں اور ہمارے قانون میں، شریعت میں مداخلت کرتے ہیں، اور موقع دینے والے ہم ہی لوگ ہیں کہ ہم شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ اگر ہم شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کسی کی مجال نہیں کہ آپ کی شریعت میں آ کر آپ کی مداخلت کرے، آپ کو آپ کے مذہب پر عمل کرنے سے روکے، کسی کی مجال نہیں ہے۔ یہ تو ہماری اور آپ کی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے غیروں کو موقع مل رہا ہے کہ شریعت میں مداخلت کر کے شریعت کے فیصلوں کو بدل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت